کی ریزولوشن جتنے ہیں منڈے کو لیتے ہیں. انٹروڈکشن ڈسکشن آن ایڈجرنمنٹ موشن نمبر 292 مسٹر اکرم خان درانی صاحب. جناب اسپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کیونکہ جمعے کا دن بھی ہے اور اس پہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. 2 پوائنٹ ہے میرے 2. ایک یہ ہے کہ میں نے پوچھا تھا منسٹر صاحب سے کہ وہاں پر جو تعمیر ہوئی ہے اس کا ٹینڈر ہوا ہے کہ نہیں. جو میرے پاس ثبوت ہے ٹینڈر نہیں ہوا ہے اور ٹینڈر کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ تھا کہ اللہ اکبر چوک کو جب وہاں پر گرایا گیا تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ پہلے جو بھی چیز آپ گراتے ہیں اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کا جو بھی ملبہ ہوتا ہے اس کو پھر آکشن کرتے ہیں. وزیر صاحب کے پاس جو رپورٹ آئی ہوگی وہ میں نے بھی پڑھی. یقین جانیے وہ غلط ہے. آپ اس طرح کریں اسپیکر صاحب کہ امپارشل آپ ایک انکوائری کر لیں. مجھے آپ پہ اعتماد ہے. اس ہاؤس کی طرف سے جس طرح بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں میں آپ کو پروف اس کمیٹی کو مہیا کروں گا. اگر میری بات سچ ہے تو پھر میرے خیال میں جنہوں نے غلط کام کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر میری بات غلط ہے تو پھر میں منسٹر صاحب سے معذرت بھی کروں گا کہ آپ کو میں نے تکلیف دی. آپ میرے بڑے محترم ہیں. آپ کی ڈپارٹمنٹ کی میں نے میرے خیال میں سبکی کی. میں وہ پوائنٹ نہیں اٹھاتا جو میرے پاس اس کے پروف نہ ہو. تو میں منسٹر صاحب سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی آپ پہ اعتماد کریں, میرا بھی ہے, اور آپ انکوائری بنا دیں. اس کے سامنے میں سارے ثبوت لاؤں گا. قانون سے تو بالاتر نہ ڈپٹی کمشنر ہے نہ کمشنر ہے. چونکہ یہ پی ٹی آئی کا روزانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان یہی بات کرتے ہیں کہ سب قانون کے برابر ہے. اگر پی ٹی آئی کا خود یہ اس کی وزیر اعظم کی بات ہے اور یا آج میں اس وزیر اعظم کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں تو میرے خیال میں پھر تو ہمارے وزیر صاحب کو اپنے وزیر اعظم کی لاج رکھنی چاہیے اور اس سے اس کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بات کرنا چاہتے ہیں آپ بھی کر لیں. میر کلام صاحب نہیں, آپ بات کر لیں. پختون یار صاحب بات کریں. پختون یار صاحب, پھر میر کلام صاحب. کدھر ہے میر کلام؟ اچھا آپ بھی کریں. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آج جب دوبارہ جس موضوع پہ یہاں پہ بحث مباحثہ ہونے جا رہی ہے تو اپوزیشن لیڈر صاحب نے صرف 2 ہی الفاظ یہاں پہ ادا کیا, اللہ اکبر چوک کا ذکر کیا. تو سب سے پہلے میں اس ایوان کو ایک مختصر سا کوئی ایک فوٹو دکھانا چاہتا ہوں جو کہ اللہ ہی چوک کا ہے. سیم وہی چوک آج بھی اسی حالت میں بلکہ ان کے دور سے بہترین حالت میں آج وہ چوک آج بھی کڑا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی اللہ کے نام سے کڑا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کے چوک کی وہ تصویر ہے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے اور سارے ایوان کو میں اس تصویر میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس چوک کے ساتھ ایسا کیا کچھ ہوا ہے جو خام خواہ اپوزیشن لیڈر صاحب اس کو انا کا مسئلہ بنا رہے. سر دوسری بات سر, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ اللہ چوک کا ذکر ہو رہا ہے. سر اس اللہ چوک کے نام کے ساتھ رنجیت سنگھ صاحب آپ تشریف رکھیں. وہ رپورٹ فوٹو اسٹیٹ ہو رہی ہے, ابھی تک آپ تک پہنچ رہی ہے. وہاں پہ سر بنو میں جو کچھ انکروچمنٹ, ان لیگل تجاوزات اور غیر قانونی الاٹمنٹ کے خلاف جو آپریشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ سر, یہ اس کی آڑ میں سر وہاں پہ وہ آپریشن صرف رکوانا چاہتے سر. ان لوگوں کے سر ایشو اور مسئلے سر وہی سر. لیکن میں جناب اسپیکر صاحب اپنی بات کا آغاز اکبر ایوب صاحب کی اسی بات سے کرنا چاہوں گا کہ واقعی طور پر بڑی اچھی اور زبردست بات اس نے کہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ مسئلے بنو سے رپورٹ ہو رہے ہیں سر. چاہے میں سی این ڈبلیو کا منسٹر تھا, چاہے میں ایجوکیشن کا منسٹر تھا, اور آج یہ میں اگر بلدیات کا منسٹر ہوں سر, تو مجھ سے سب سے زیادہ مسائل وہاں بنو سے ہی سر درپیش ہیں ان کو سر. تو سر یہ حقیقت ہے سر کہ وہاں کے مسائل سر کافی زیادہ ہے سر. اور کہا جاتے سر, روایت ہے سر
کہ ماں بھی تب تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتی سر کہ جب تک وہ روئے نہیں سر. تو آج اس ایوان میں سر ہمارے عوام کے مسائل کو دیکھ کے سر، ان درپیش مشکلات و مسائل کو سر دیکھ کے سر، میں اکبر ایوب صاحب سے اور ان ایوان سے سر کہنا چاہوں گا کہ ان درپیش مسائل و مشکلات سے سر ہمارے عوام کو سر نکالے تاکہ ان کے اور ان کے بال بچوں کا سر وہ رونا بند ہو جائے سر، جو بنوں میں سر ہونے جا رہے سر. آج جو بات یا سر زیر بحث ہے سر، وہ ناجائز تعمیرات اور تجاوزات کے حوالے سر سے ہے سر، جس کی وجہ سر سرکاری زمینوں پر سر قبضہ ہو گیا، بلکہ لوگوں کے حقوق جمع پونجی پر بھی سر شب و خون مارا گیا سر بنوں میں سر. اب میں سر یہاں پہ دو چیزوں کو سر ذمہ دار ٹھہرانا چاہتا ہوں سر. ایک باثر شخصیات کی غیر ضروری مداخلت اور سرکاری قوانین کی سر خلاف ورزی سر. مثال کے طور پر سر، میں نے پرسوں بھی سر اپنی سپیچ میں سر اپوزیشن لیڈر کو سر مخاطب ہو کے کہا تھا کہ ویال منڈان کے ایک مسئلہ سر ان کے سامنے بھی سر رکھا گیا تھا اور میرے سامنے بھی سر الیکشن کے دنوں میں رکھا گیا تھا سر. یا تو آج اس چیز کو دوبارہ ڈینائی کر دے کہ ویال منڈان کے اوپر جو تجاوزات، جو تعمیرات، جو الاٹمنٹ سر وہاں پہ ہوئی سر، ان لوگوں کی ڈیمانڈ جائز نہیں ہے. اقوام منڈان کے سر جو غیور قبائل اور غیرت مند لوگ ہیں سر، ان کی ڈیمانڈ جائز نہیں ہے تو بھی ٹھیک سر. اگر ان کی سر ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے تو بھی بتا دے، اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو خیر سر کڑی رہنے دے وہی تعمیرات اور وہی الاٹمنٹ والا سر سلسلہ وہاں پہ سر. لیکن سر یہ جب تک اجلاس ہوگا میں اپنے منڈان عوام کے لیے سر یہ آواز اس ایوان میں تب تک اٹھاتا رہوں گا جب تک وہ آواز اور ان کی سر قوم کی آواز سر نہ بن کے جائے سر، اور وہ غیر قانونی تعمیرات وغیرہ سر وہاں سے جب تک وہ ریمو نہ ہو جائے سر. یہ سر میرے منڈان کے عوام کا بھی سر ایک زبان مطالبہ سر وہاں پہ کہ منڈان ویال کو سر اپنی اصل غیر ضروری اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ سر وہی سر اللہ سر وہی مسئلہ سر سارا سب کچھ پولیس کی کوئی دیوار کا ذکر کیا سر یہ سارا سب کچھ وہی مسئلہ وہ سر ان پکچر میں نے آپ کو دکھا دی سر. پرسوں جو ڈیٹیل ڈسکشن سر ہونے جا رہی تھی وہ بھی یہی مسئلہ سر رکھا گیا تھا. بنوں میں سر وہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے لیے آواز اسمبلی فلور پہ اٹھائیں گے سر، لیکن یہاں پہ سر پہنچ کے سر اللہ چوک اور پولیس کی دیوار سر ان اپوزیشن لیڈر صاحب ان کے لوگوں کو سر یاد آ جاتی ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے سر کبھی کسی کو گالی دیتے، کبھی کسی کے نام لیتے، کبھی کسی کو کہتے کہ فلاں آفیسر نے فون کر کے وہاں پہ لوگوں کی تعمیرات اور مکانات اور دکانیں وغیرہ سر گرائی تھی سر. سر یہ سلسلہ کب تک جاری چلتا رہے گا کہ وہاں پہ ایک بات اور سر یہاں پہ دوسری بات ہوتی رہتی ہے سر. سر اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے سر ختم ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ سر ایک کام کے سلسلے میں ہم کسی اور ایشو پہ آ جائے اور سر بیچ میں سر پھر وہی دوبارہ وہی بات لا جاتے سر. سر ڈیٹیل ڈسکشن ہے، میں اپنے پوائنٹ آپ کے سامنے سر رکھ رہا ہوں، اس ایوان کے سامنے رکھ رہا ہوں سر، اور امید ہے سر کہ میرے اس پوائنٹ اور ان تجاویز پہ سر آج عمل کر کے کوئی مناسب حل اس کے سر نکالیں گے سر. سر ختم اتنا آسانی سے سر نہیں ہوگا سر، ڈیٹیل ڈسکشن ہے سر. جی منڈان قوم کے ایک مطالبہ اور اس کی قوم کی سر آواز بن کر اس ایوان سے سر محکمہ اریگیشن صوبائی حکومت سے اور خاص کر اپوزیشن لیڈر صاحب سے سر منڈان ویال پر بنائے گئے تمام تعمیرات، تجاوزات اور الاٹمنٹ کو ختم کرے سر. اس ویال کو سر اپنی اصلی حالت جو 2002 سے پہلے والی حالت تھی سر اس پہ لایا جائے سر، جس میں بنو کیا پاشی نکاسیاب کے سر جو دیرینہ مسائل تھے سر وہ حل ہو جائے سر، بلکہ ایک دیرینہ مسئلہ جو ہر غیر سیاسی اور سیاسی شخصیات کے سر سامنے سر رکھا جاتے ہیں سر منڈان ویال کا، کیونکہ اقوام منڈان کے غیور قبائل کی سر 80,000 کنال آبادی سر بنجر ہونے جا رہی ہے سر وہاں پہ. تو یہ لوگ سر کل کیا کریں گے سر اگر ان کی یہی اراضی سر بنجر ہو جائے تو کل یہ لوگ سر یا تو سڑکوں پہ نکلیں گے یا سر کیا کچھ کرنے جائیں گے سر. تو سر یہی گزارش تھی اپوزیشن لیڈر صاحب بھی یہ سمجھے کہ منڈان قوم کا یہ مطالبہ جائز اور ٹھیک نہیں تو اس قوم کے مطالبے کی تردید کرے سر، اور یا پھر آج اس ایوان میں اس منڈان قوم کی آواز بن کر آج میری بات میں سر ہاں میں ہاں ملا کر سر کہہ دے کہ جو تعمیرات سر وہاں پہ ہوئی ہے اس کو سر گرا دینا چاہیے سر. نمبر 2 سر وائنڈ اپ پلیز. نمبر 2 سر جناب اسپیکر صاحب وہاں پہ بنو کے عوام کو سر سادہ عوام کو غریب محنت کش عوام کو سر ڈیٹیل ڈسکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ گھنٹہ بولے گا، یہ ہے کہ ہر ایک بول سکتا ہے 5-5 4-4 منٹ. سر وہاں پہ ابھی یہاں بہت سے لوگ اور ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں سر بنو کے عوام کو سر 1 منٹ اور ہے آپ کے پاس. 1 منٹ میرے مور. حلقے کے سر مسئلے مسائل ہے سر
آج اس فلور پہ سر اس کو اٹھانا پڑے گا سر. میرے بنو کے غیور کریں نا, 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں. سر محنت کش عوام کو سر جو جان سا دے کر سر بڑی بے دردی سے لوٹا گیا سر وہاں پہ سر, اور ایسا لوٹا گیا سر وہاں پہ سر کہ یقین کر اگر وہ کہانی آپ سنیں گے تو لوگ ڈبل شاہ اور ٹرپل شاہ کو بھی سر بھول جائیں گے سر. جس طریقے سر وہاں سے ان لوگوں کو سر لوٹا گیا وہاں پہ سر. کس نے لوٹا؟ وہی سر ساروں کو سر پتہ, اگر ہم گریبان میں سر جان کے دیکھ لیں تو ہمیں اپنے گناہ خود بہت سر نظر آ جائے گا سر. چند باسر شخصیات, ڈی سی ہے, ٹی ایم او چند ہے, سیاسی کون ہے؟ شخصیات سر اپنے افسران کو سر وہاں پہ لگا کر سرکاری اراضی سر جس میں ٹی ایم اے کی جتنی بھی پراپرٹی سر, میرے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے سر, یا وقف جائیداد یا میرے سر کتنے بھی وہاں سر بنوں میں قواجات سر تھے جو کہ 26 عدد سر پر مشتمل تھے سر. وہاں پہ اپنے باسر شخصیات عزیزوں دوستوں کو سر وہاں پہ نوازا گیا, اور نوازا بھی سر وہاں پہ چند ہزار روپے کے وہ سر نوازا گیا سر. اور وہی چند ہزار روپے کی سر الاٹمنٹ پھر میرے ان غریب محنت کش بھائیوں کو لاکھوں اور کروڑوں روپے میں سر بیچی گئی سر, جو آج سر وہاں پہ بنوں میں سر چیخو پکار وہاں پہ کر رہے سر. سر میری سر یہی سجیشن ہوگی کہ ایک نہ ایک دن ویسے بھی پتہ لگنا تھا تو ان لوگوں نے اس لیے بھی اپنی جان خلاصی وہاں سر کرائی اور لوگوں کو سر بیچ کے دے دی کہ ایک نہ ایک دن سر ایسی چیز یہاں پہ آئے گی, ایک ایسی حکومت آئے گی جو آج شکر الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں سر اس صوبے پہ سر حکومت کر رہی سر. اس وجہ سے بھی سر ان لوگوں نے اپنی وہ الاٹمنٹ غریب لوگوں پہ سر بیچ دی سر وہاں پہ سر. اب جب ضلع انتظامیہ سر نہیں, وہاں پہ وہ الاٹمنٹ کیا لیز تھی, کیا تھا سر؟ یہ جگہ الاٹمنٹ سر مختلف طریقوں سے کروائی گئی سر, اور اسی ایوان کے سر ایک معزز رکن صاحب جو اپوزیشن لیڈر صاحب کے پیچھے سر بیٹھے ہوئے سر عنایت اللہ خان صاحب سینئر منسٹر تھے, اس کی بھی میں ایک دستاویز اس ایوان میں سر آج وہ دکھاؤں گا جو اس نے اس الاٹمنٹ کو کینسلیشن کے بارے میں سر 2014 میں سر لکھا ہوا تھا سر, وہ بھی سر اس ایوان میں سر آج دکھاؤں گا سر. سر جب آپ ضلع انتظامیہ بلا تفریق وہاں پہ سر آپریشن کر رہی ہے, میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں سر اس ایوان میں سر کہ بلا تفریق وہاں پہ سر آپریشن ہونا چاہیے. کوئی کسی کو گلہ شکوہ ہے تو شروعات سر مجھ سے کرے. میری سٹی میں پراپرٹی نہیں ہے تو سر میرے گاؤں میں سر جائے, شاید میں نے کسی ویال پہ قبضہ کیا ہو, میں نے کسی اریگیشن کی کسی دوسری پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہو سر, یا میں نے کسی اوقاف وغیرہ پہ کوئی پراپرٹی پہ سر قبضہ کیا ہو, تو بے شک میں آج اس ایوان پہ اس حکومت کو سر یہ کہنا چاہتا ہوں, یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرا کردار اور میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس میں کھڑا ہوں گا کہ یہ پراپرٹی سر ویکیٹ ہو کے سر آ جائے سر. لیکن سر ایسا بھی نہیں چلتا سر کہ ہم غریب عوام کو سر وہاں پہ لوٹیں, تعمیرات تجاوزات الاٹمنٹ پر سر لوگوں کو وہاں پہ برگلا کر اپنے کرتوتوں کا سر وہاں پہ سر چھپا سکے سر. جناب اسپیکر, یہ پوری فائل سر جو میرے ہاتھ میں ہے سر یہ ان الاٹمنٹ والوں کی سر ایک فائل ہے سر, اور آپ سر یقین نہیں مانیں گے سر, وہ بندہ سر آج وہ میری تقریر سن کے بھی سر وہ کہے گا کہ پرسوں مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا تھا واٹس ایپ پہ جو میرے ساتھ اب بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ بھائی آپ میرے لیے وہاں پہ مرغی منڈی کی بھی آواز بن کے میرے لیے بھی آپ وہاں پہ آواز اٹھا دے سر. مرغی منڈی تک بنوں میں سر نہیں بخشا گیا سر, وہاں پہ تانگا سٹینڈ کو سر نہیں بخشا گیا وہاں پہ سر, جو چوراہے جو چوک وہاں پہ سر ان کو نہیں بخشا گیا, تو جو کنالوں پر سر اور مرلوں پر سر مشتمل اراضی ہوگی تو ان لوگوں نے سر وہ کیسے ان کو بخشتے سر. سر بات یہ نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب, باضابطگی سر اس کی نشاندہی سر ہم کریں گے. آخر میں سر ایک معزز رکن وزیر بلدیات کا سر وہ لیٹر پیڈ جس کے میں نے سر ابھی حوالہ دیا سر, یہ ان کا سر وہ فائل سر اس میں میرے پاس, اگر وہ ڈینائی کرنا چاہے تو بھی سر کر سکتے ہیں, ورنہ سر یہ اس منٹ کے سر میٹنگ ہے جو عنایت اللہ خان صاحب نے سر لکھے تھے, اور یہ سر 14/9/2014 کو سر 12/9/2014 کا سر ایک لیٹر سر وہاں پہ لکھا گیا تھا سر, اور اس میں سر لکھا گیا تھا cancellation of the allotment of following properties made without completion and formalities and to oblige the intellectual personalities and causing financial loss to the MC resulting the MC Bannu in financial crunch sir. Allotment shop of Mr. Hukumzad sir, جو سر سب کو ہی بنو میں پتہ کہ سر حکمزاد کیا کام کرتا تھا اور کیا کام سر کرنے والا وہاں پہ سر, آج بھی اس کے ہاتھ میں سر 50-50 60-60 100 کی الاٹمنٹ کے سر پیپر ویسے ہی سر ان کے ساتھ آج بھی ہے سر. آپ بھی سر جا کے وہاں پہ بن میں بڑی آسانی سر ان سے کوئی الاٹمنٹ لیٹر سر خرید سکتے ہیں, جو سفید آپ کو بھی مل جائے تو وہاں پہ سر آپ بھی سر بیٹھ سکتے اور میں بھی بیٹھ سکتا ہوں سر وہاں پہ سر.
لیکن بعد میں جس کا انجام سر کیا ہوگا وہ ساروں کی سر پتہ ہوگا. ان کے علاوہ سر allotment of the land of open wells in the jurisdiction sir of MC بنو سر, یہ نعت اللہ خان صاحب کا سر لیٹر ہے, نہ پی ٹی آئی کی حکومت کے, نہ پختونیار کے سر, نہ اکبر ایوب صاحب کے سر, اور نہ محمود خان صاحب کا سر لیٹر ہے سر, اور نہ ہمارے پرنسپل سیکرٹری شاہب علی شاہ صاحب کا کوئی سر لیٹر ہے سر. کہ بار بار ہم اس اسٹیج پہ سر یہی تقاضا کرتے رہے کہ فلاں آفیسر نے ڈی سی کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ ان کے مکانات اور دکانات سر وہاں پہ مسمار کے سر کر کے گرا دے سر. سر اپنا گناہ ہے سر, تو اپنے گناہ کو سر ظاہری بات ہے سر وہاں پہ سر ہم چھپائیں گے سر. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب, میں آج اس ایوان کو سر وہی کہنا چاہوں گا سر کہ ایک آزاد خود مختار کمیشن سر بنایا جائے سر. اس حوالے سے سر بنو میں سر جتنے بھی بے ضابطگی ہے سر وہاں پہ ہوئی ہے سر, چاہے وہ اللہ چوک کی شکل میں کیوں نہ ہو یا کسی اور شکل میں کیوں نہ ہو سر, یا سر ان غریب عوام کو سر لوٹنے کا جو طریقہ کار سر وہاں پہ اختیار کیا گیا سر. خیر ہے سر, اب اگر پوزیشن لیڈر صاحب کو اس چیز پہ کوئی اعتراض ہے عذر ہے سر, تو آپ پنجاب سے, اسلام آباد سے, بلوچستان سے یا کسی اس ملک کے دوسرے خطے سے بھی سر کسی آفیسر کو سر بلا کے سر آپ پہ پوائنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. ایک سیکنڈ سر بات یہ نہیں سر, میری استدعا ہے سر. پختونخوا خان ٹائم نہیں ہے نا آپ کے بس, تھوڑی سی لمبی ہوگی سر. نہیں آپ نے بہت ہی لمبی کر دیا نا سر. بات یہ دیکھیں دو بندے اور بولیں گے, پھر درانی صاحب بولیں گے, میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک منٹ اور آپ کے پاس. سر میرے بڑے بزرگ ہیں سر, میرے بزرگ سیاستدان ہیں سر بنو کے سر, اور میرے شاید برخوردار سر کہہ کے پکارا تھا سر, تو ظاہری بات ہے میرے بھی سر کیا کچھ نہیں لگتے ہوں گے سر. لیکن سر بات یہ نہیں ہے, اسٹیج پہ سر پرسوں بھی کہا تھا کہ ہمارے کمشنر صاحب مچھلی پکڑنے والے سر کے آفیسر ہے سر. ظاہری بات ہے سر فشریز ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہوگا, لیکن شکر الحمدللہ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت میں سر وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کے سر آج بنو میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بھیجا کہ ہم وہاں پہ ان کو بڑے بڑے مگرمچھ سر آج جو غیر قانونی الاٹمنٹ کی شکل میں ان کو سر پکڑ سکتے ہیں وہاں پہ سر. تھینک یو. سر اس کے علاوہ جی سر شاہ محمد وزیر صاحب, شاہ محمد وزیر صاحب, بس 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 بہت ٹائم لے لیا آپ نے, 15 منٹ لے لیے اتنا نہیں نا یار, بس نا ٹائم نہیں ہے, پھر نماز ختم ہو جائے گی. شاہ محمد وزیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بنو کی زمین صوبے کی قیمتی زمینوں میں شمار ہوتی ہے, جہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور نہیں مختلف پختون یار بات کو ختم ہی نہیں کر رہے یار, ختم تو کرو نا. جی شاہ, بس اب ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. شاہ محمد وزیر صاحب. بنو کی زمین صوبے کی قیمتی زمینوں میں شمار ہوتی ہے, جہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور مختلف محکموں نے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کی اور تقریباً 57 کنال سے زیادہ زمین واگزار کرائی, جس کی قیمت تقریباً 11 ارب سے زیادہ ہے. ان زمینوں پر قبضہ بنو کی حکمران طبقے نے کیا تھا اور پھر غریب طبقے پر فروخت کیا تھا, جس میں محکمہ ایریگیشن کی ویال 24 کنویں جو سابقہ دور میں جناب اسپیکر, ان زمینوں پر قبضہ بنو کی حکمران طبقے نے کیا تھا اور پھر غریب طبقے پر فروخت کیا تھا, جس میں محکمہ ایریگیشن کی ویال 24 کنویں جو سابقہ دور میں پانی کی سبیل ہوتی تھی, مال منڈی, بکرا منڈی, مزری منڈی, گڑ منڈی, مٹکا منڈی, لیسن منڈی, غزالی اسٹوڈنٹ ہاسٹل, جس میں محکمہ ایریگیشن, ریلوے, اوقاف, ٹی ایم اے اور ٹرانسپورٹ کی زمینیں شامل ہیں. اس کے علاوہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جو زمین تھی 600 روپے لیز کے لیے جمع کیے تھے, 32 دکانیں تھی اور ایک بالاخانہ تھا جس پہ 32 سال تک قبضہ کیا گیا, جو سابقہ حکومت نے ہم نے وہ گزار کرائی, جس کی قیمت تقریباً
5 अरब रुपए थी, 1 अरब रुपए थी। वियाल की इंक्रोचमेंट की वजह से जब बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा होता है, फिर ये बनो शहर की घरों में दाखिल होता है और लोगों को मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ होती है। जनाब स्पीकर, बनो में जो भी बरसर इक़्तिदार आता है वो सरकारी ज़मीन पर जायज़ व नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। इसमें TMA की नाज़मीन और TMA की अमले ने खूब मज़े उड़ाए हैं और उन्हें पुने दामों पर सरकारी ज़मीन की बंदर बांट की है, जहां एक कुएं को 25-30 हज़ार में नीलाम किया है और 2-2.5 करोड़ पर फरोख्त किया है। सूबाई हुकूमत ने सस्ते बाजार का प्रोग्राम सारे सूबे में शुरू किया, जो एक बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें बनो में सस्ता बाजार कायम किया। 8 कनाल सरकारी ज़मीन जो तह बाजारी के तहत गरीब लोग इस्तेमाल करते थे, इन पर किबन बनाए और इन ही मेहनत कशों को बगैर किराया के ये दुकानें दे दिए। इसमें मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें मौजूद है। अगर हम बनो TMA की आमदन देके तो ये सालाना उस TMA की आमदन 6 मिलियन है, और अगर हम इस पे किराया लगा दे इस सस्ते बाजार की दुकानों पे तो सालाना 15 मिलियन रुपए उसका किराया बनता है। एक बेहतरीन काम किया है ज़िली इंतजामिया ने। जनाब स्पीकर से अब अल्लाह चौक की बात हुई। अल्लाह चौक बहुत छोटा सा मंसूबा है। हमारे लीडर जो है वो बहुत बड़ा लीडर है, अपोजिशन लीडर है, मुहतरम है। बनो की चीफ मिनिस्टर भी बनो से रह चुके इस सूबे के, इसकी हम कदर करते हैं। लेकिन जब बनो के हकूक की बात आते हैं तो हम हक बात कहेंगे, जिस तरह हमारे लीडर साहब ने कह दिया बनो की कि इंसाफ होने चाहिए और ये इमरान खान का वादा है। पहले मैं बात करूंगा, वादे पे आऊंगा, पहले बात करूंगा। कल कमिश्नर पे भी बात हुई कि ये जिस तरह पख्तूनियार ने बताया कि ये मछली पकड़ने वाले हैं। कमिश्नर साहब ने जो जमीन आज़ाद की है जहां भी रह चुके, ये वही कमिश्नर है। मैं किसी ब्यूरोक्रेसी का तर्जुमान नहीं हो, लेकिन हक बात कहूंगा। ये वही कमिश्नर है जब बनो ये DC था NP के दौर में, स्वात में सारे लोग भाग गए, यही DC डटे रह गए और ऑपरेशन शुरू था। स्वात के हालात आपको खुद मालूम है। इसके अलावा इसको कमिश्नर का इख्तियार भी दिया गया। इसके अलावा उसने जो जमीनें वागुजार कराई, लोअर दीर में सरकारी जमीन 3500 कनाल वागुजार कराई। हरिपुर में अकबर आयूब साहब के इलाके में 17 कनाल सरकारी जमीन थी, वही वागुजार कराई। 900 जमीन शिमाली वजीरिस्तान में वागुजार कराई। 400 कनाल नकी मरवत में वागुजार कराई। तो इस तरह के लोगों पे इस तरह के इल्जामात, उसके ये जबान ठीक नहीं है, ये इल्ज़ाम भी हमारे लीडर साहब ने लगा दिया। लेकिन हमारे MNA साहब जो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, उसकी जबान भी चेक करे, वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से कमिश्नर को और DC को अप्रिशिएट करता हूँ। और जो अब हमारा मुतालबा है, आखिरी मुतालबे पे आता हूँ, जो हमारे कायद की विजन है, इस विजन के मुताबिक दुरानी साहब ने कह दिया कि इसके लिए इंक्वायरी मुकर्रर करे। अल्लाह चौक बहुत छोटी सी मंसूबा है, वो डिज़ाइन में सिर्फ तरमीम हो चुकी है चौक की डिज़ाइन में। हमारा ये मुतालबा है बनो के अवाम के लिए, उसके हकूक़ के लिए, कि रोज़ाना ये मसले होंगे, वहाँ एहतिजाज होंगे, वहाँ लोग बैठते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस ज्यादती को देखने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए 1997 से लेकर आज तक एक ऐसा कमीशन मुकर्रर किया जाए जो जुडिशल कमीशन हो, जो सारे तहकीकात करे। जो जिसने भी गलती की है, अगर मैं खुद इस गलती में शामिल किया ना हो तो हमें सजा दे दे, और जो भी उसमें मुलविस होता कि वो बच न जाए। वो तो कहते हैं कमीशन मुकर्रर करें, वो इसके लिए हम मुतालबा करते हैं 1997 से लेकर आज तक जुडिशल कमीशन बनाने का। हिशाम को बात करने दें। हिशाम साहब, हिशाम खान, आप आखिर में बात कर लें।
نہیں بار بار نہیں کوئی 2-3 بات کرنے دے, پھر آپ کر کے وائنڈ اپ کر دیں, پھر یہ رہ جائے گا. سر یہ چلیں سر, آپ کو میں الگ سے ٹائم دیتا ہوں, درانی صاحب میں آپ کو الگ ٹائم دیتا ہوں, بس ایک آدھ بندہ کر لے پھر آپ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میں اٹھا ہوں کیونکہ سر بنو ڈویژن ہے ہمارا, میں لکی مروت سے تعلق رکھتا ہوں, بلکہ پہلے تو یہ ڈسٹرکٹ بھی ہمارا تھا, ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا لکی مروت اور بنو. اور دورانی صاحب میرے مشر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, اور ہماری ایک وقت میں ایک ہی پارٹی تھی, ہم جے یو آئی میں نہیں تھے, یہ ہمارے ساتھ تھے. اور اپنے جو مشران ہیں ہمارے ان کی اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتا, سو نو ہارش فیلنگ, جسٹ یو نو ٹو پوائنٹ آؤٹ سرٹن امپورٹنٹ تھنگز. جی ایک تو جی یہ اللہ اکبر چوک کی بات ہے, تو اللہ اکبر چوک تو ایک بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو کیا تھا, لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے کون سی قرآن میں کہیں پہ یا حدیث میں کچھ ہے کہ چوک پہ آپ اللہ اکبر لکھیں تو اس میں اس لیڈر کو یا اس قوم کو کچھ فائدہ ہوگا اللہ اکبر لکھنے سے؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک قانون دیا ہے, میں نے قرآن بھیجا ہے, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے لیے, اس جہان کے لیے آخری پیغمبر بھیجا ہے, اس کی سنت پہ آپ عمل کریں. اور اس کی سنت یہ ہے سر, حدیث شریف ہے کہ آپ اپنے گھروں کو تنگ کریں لیکن جانے والے گزرنے والے راستوں کو بڑھائیں. ایک منٹ جی, یہ جو چوک چھوٹا ہوا ہے اس سے راستہ بڑا ہوا ہے, تو اللہ کی نگاہ میں پی ٹی آئی حکومت نے اچھا کام کیا ہے یا جو پچھلے پرانے لوگ تھے؟ اٹس اے ویری کنجسٹڈ سٹی, بنو سٹی, اور اس میں دس واز دا نیڈ آف دا ٹائم کہ یہ ہونا چاہیے تھا. پھر ایسے پولیس اسٹیشن کی دیوار ہے سر, وہاں پہ بوریاں پڑی تھیں, ڈیران تھے, اگر اس پہ ایک پراپر دیوار بن گئی ہے, اٹ از مور سیکیور. دا ہول ساؤتھ, جی آپ کو پتا ہے, وی بین تھرو این ایرا آف ٹیررزم اینڈ everything, so it is something to protect the police. why اس پہ اتنی بحث کیوں سر؟ بحث اگر ہم نے کرنی ہے, اریگیشن پہ بات کرتے ہیں, لیٹس ڈیبیٹ آن اریگیشن آف دا ساؤتھ. کرم تنگی ڈیم پہ بات کرتے ہیں, ڈرنکنگ واٹر پہ بات کرتے ہیں. سر بنو سٹی, دا سٹی, اس کی کوئی سسٹینیبل ڈرنکنگ واٹر سولوشن ابھی تک نہیں ہے. میں ان کو یہاں پہ تجویز دیتا ہوں 40 سال کے لیے, آنے والے 40 سال کے لیے دا بنو سٹی کی ایک ڈرنکنگ واٹر پلان بنایا چاہیے. ساؤتھ کے لیے جو ہائی ویز ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. وی, لکی مروت, ٹانک, بنو, تینوں they are in the 10 poorest districts of KP, اس پہ بات کرنی چاہیے. پچھلی حکومتوں میں جو ہوا ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس پہ بات ہونی چاہیے. 2 پوائنٹ سر جلدی سے. جہاں تک بیوروکریسی کی بات ہے, میں بیوروکریسی کا سب سے بڑا کرٹک ہوں, اور میں یہ کہوں گا کہ شاید مجھے نقصان بھی اس لیے ہوا ہے میرے سیاست کے دوران میں. لیکن جناب اسپیکر, 2 جو بیوروکریٹس ہیں, 2 جو بیوروکریٹس ہیں سر, ایک یہ شوکت علی یوسف زئی صاحب جو کمشنر ہیں ہمارے, I didn't know him اس سے پہلے کہ یہ جب کمشنر بنو بنے. سر I think کہ our division is blessed to have a commissioner like him. In my political tenure, sir, I have not seen a more efficient commissioner in Banu division than Shaukat Ali. اب اگر یہ بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مچھلی پکڑنے والا تھا, تو سر یہ تو سسٹم کی غلطی ہے. جو انسانوں کو پکڑنے والے ہوتے ہیں, جو انسانوں کے لیے اچھا کر سکتے ہیں, وہ پرانے سسٹم نے ان کو مچھلیوں میں ڈال دیا ہے. اور جو مچھلیوں والے تھے, یہاں پہ اس ایوان میں بھی ایسے لوگ آئے ہیں, اس ایوان میں بھی ہماری بیک گراؤنڈ جو ہے, ہم ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں.